دوستو یہ بات تو ہم میں سے ہر کوئی بڑی اچھی طرح سے جانتا ہی ہے کہ پورے رمضان گزر جانے کے بعد جو عید کا دن آتا ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن مانا جاتا ہے۔ مگر اتر پردیش کے مراد آباد ڈسٹرکٹ میں رہنے والے مسلمانوں کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے۔ نہ جانے کیوں جب بھی یہ دن آتا ہے تو ان کے دماغ میں تو ایک الگ ہی دردناک اور خوفناک یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ پوری طریقے سے سہم جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو اپنے آنسو بہانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اور آنسو بہائیں بھی کیوں نہ، کیونکہ یہی وہ دن تھا کہ جب آج سے لگ بھگ 45 سے 46 سال پہلے مراد آباد کے اندر وہ حادثہ ہوا تھا کہ جس کو اگر آزاد بھارت کے اتہاس کا سب سے دردناک اور خوفناک حادثہ کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہ کتنا زیادہ بھیانک تھا، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ صرف اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کو تو 1913 عیسوی میں ہونے والے اس جلیانوالہ باغ کانڈ سے بھی زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے کہ جس میں انگریزوں نے سینکڑوں کی تعداد میں بے قصور اور پیسفل ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا۔ مگر ہاں، یہاں پر فرق یہی ہے کہ اس جلیانوالہ باغ کانڈ میں ہندوستانیوں کو مارنے والے لوگ انگریز تھے، لیکن مراد آباد کے اس قتل عام میں کوئی اور نہیں بلکہ خود ہندوستانی تھے، اور وہ بھی وہ بھارت کی پولیس تھی کہ جس کے اوپر یہاں کے ناگرکوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر مراد آباد کا یہ عیدگاہ کانڈ ہے کیا؟ آخر آج سے 45-46 سال پہلے مراد آباد کی عیدگاہ میں ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ جس کے خوف کا اثر مراد آباد کے مسلمانوں کے دماغ میں آج بھی موجود ہے؟ تو چلیے عیدگاہ، سور اور پھر پی ایس سی کی لگاتار چلنے والی گولیوں سے جڑی اس پوری ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ درشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، کہانی ہے 13 اگست 1980 کی صبح کی، جب لوگ بڑی ہی چہل پہل اور خوشی کے ساتھ اٹھے اس خاص دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو لگاتار 30 روزے رکھنے کے بعد آتا ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں عید الفطر کی۔ یوپی کا مراد آباد ضلع اس دور میں بریلی رینج میں آیا کرتا تھا۔ یہاں پر جس عیدگاہ میں نماز ادا کی جاتی تھی اس میں ایک ساتھ لگ بھگ 50,000 لوگ نماز ادا کر سکتے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ آج کی طرح اس دور میں چھوٹی بڑی مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، بلکہ عام طور پر لوگ صرف اور صرف شہر کی عیدگاہ میں ہی نماز ادا کرنے جایا کرتے تھے۔ اب جب ایک ہی جگہ پر نماز ادا کی جاتی تھی تو بھیڑ بھی زیادہ ہوتی تھی۔ لوگ جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ جتنا جلدی پہنچیں گے اتنا آگے اور اچھی طریقے سے جگہ مل سکے گی۔ دیش دنیا کے باقی علاقوں کی طرح مراد آباد کے مسلمانوں کے گھروں پر بھی بڑی ہی خوشی کا ماحول تھا۔ لوگوں نے صبح ہوتے ہی نئے نئے کپڑے پہنے اور پھر عیدگاہ کی طرف پہنچنا شروع کر دیا۔ ایک وقت میں 50,000 لوگوں کو اپنے اندر لینے والی اس عیدگاہ میں جس کو جہاں پر بھی جگہ مل رہی تھی، ظاہر ہے وہ وہاں پر بیٹھ رہا تھا۔ ان ہزاروں لوگوں میں جوانوں اور بوڑھوں کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بچے بھی اچھی خاصی تعداد میں شامل تھے۔ بس نماز شروع کی جاتی اس سے پہلے امام صاحب نے دستور کے مطابق کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز وغیرہ کا طریقہ سمجھانا شروع کیا، مگر امام صاحب ابھی نماز کا طریقہ سمجھا ہی رہے تھے کہ اچانک سے شور مچا، پر شور ایسا تھا کہ پیچھے تک بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے اور بھگدڑ کا ماحول بنتا چلا گیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ جہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے عیدگاہ کی رائٹ سائڈ سے ایک سور داخل ہو گیا۔ سور نے جیسے ہی اندر گھسنا شروع کیا ویسے ہی سب سے آگے بیٹھے ہوئے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کرنا شروع کر دیں تاکہ کسی طرح سے یہ ہم سے ٹچ نہ ہو جائے، ہمارے کپڑوں سے نہ لگ جائے، ورنہ ظاہر ہے ہماری نماز بھی چلی جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سور اتنا زیادہ اندر داخل ہو چکا تھا کہ اب اس کا واپس جانا بہت مشکل تھا، یعنی اس جانور کی بھی اب مت کٹ چکی تھی کہ وہ کدھر کو جائے اور کس طرح سے واپس جائے۔ مگر جہاں سے وہ سور انٹر ہوا تھا وہیں پر ہی ایک پولیس والا بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسی سے پوچھنا
کرنا شروع کیا کہ بھائی تم کو پتہ ہے کہ اس کے یہاں آنے سے ہماری نماز بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو تم نے اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا پھر اب اس کو روکتے کیوں نہیں ہو۔ دھیرے دھیرے نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر موجود ایک نمازی اور اس پولیس والے میں بحث بازی شروع ہوئی۔ یہ بحث بازی پہلے تو دونوں طرف سے گالی گلوج میں بدلی اور پھر اس کے بعد نوبت مار پیٹ تک آ گئی۔ سور کے اندر آ جانے کی وجہ سے ماحول پہلے ہی کافی خراب ہو چکا تھا، لوگ اپنی نماز چھوڑ کر افراتفری کا شکار ہو گئے تھے۔ ایون ایک دو لائن کو چھوڑ دیا جائے تو پیچھے والے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ تو اپنی آنکھوں سے سور دیکھا تھا اور نہ ہی یہ پولیس وغیرہ کا ان کو جھگڑا نظر آ رہا تھا۔ ایسے ماحول میں پولیس کی طرف سے جب فائرنگ کی گئی تو بچی کھچی کسر بھی پوری ہو گئی۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں جو بھیڑ تھی، جس میں جوان، بوڑھے، بچے سب شامل تھے، اس میں بھگدڑ مچ گئی۔ گولی کی آواز سن کر لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، مگر ہاں پھر اگلے 30 منٹ کے اندر اس میدان میں یعنی کہ عیدگاہ میں جو کچھ بھی ہوا، اس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، کیونکہ آدھے گھنٹے کے بعد اس عیدگاہ کے میدان میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا تھا۔ مرنے والے لوگوں میں جوان، بوڑھے، بچے سبھی شامل تھے، جس میں سے زیادہ تر لوگ تو ظاہر ہے پولیس کی طرف سے کی گئی اندھا دھند فائرنگ میں مارے گئے تھے، جبکہ کچھ بچے یا اس طرح کے لوگ بھگدڑ میں پیروں کے نیچے آنے کی وجہ سے مارے گئے، یا بزرگ وغیرہ دم گھٹنے کی وجہ سے بھی اپنی جان گنوا بیٹھے۔ اس دن صرف اس آدھے گھنٹے کے اندر عیدگاہ کے گراؤنڈ میں کتنے لوگوں کی جان گئی تھی، اس کے الگ الگ ریکارڈز موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں کے عام لوگوں کے مطابق 400 سے 450 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں، جبکہ ٹائمز آف انڈیا نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مرنے والوں کی تعداد 280 کے قریب تھی۔ دوستو، ویسے تو یہ پورا معاملہ پولیس اور مسلمانوں کے بیچ کا تھا، لیکن اس کو جان بوجھ کر مسلم ورسس ہندو بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ایک کے بعد ایک الگ الگ علاقوں میں دنگے شروع ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ حالات جب زیادہ بگڑے تو بات لکھنؤ تک پہنچی، اور اس دور میں اتر پردیش میں گورنمنٹ ہوا کرتی تھی کانگریس کی، اور وی پی سنگھ یہاں کے سی ایم ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جب حالات زیادہ بگڑتے ہوئے دیکھے تو یہ پورا معاملہ پردھان منتری اندرا گاندھی تک پہنچایا۔ دراصل دوستو، اس پورے معاملے میں زیادہ تر میڈیا کی طرف سے پولیس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں ان کے مطابق پولیس کا رویہ جس طریقے کا ہونا چاہیے تھا، ایک انصاف پسند اور صاف ستھرا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ کئی بار اس کے بالکل اپوزٹ نظر آیا۔ اگر پولیس چاہتی تو اس دنگے میں مرنے والے 400 لوگوں کو آسانی کے ساتھ بچایا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ عیدگاہ کے اس میٹر کے بعد ظاہر ہے اس کی آگ الگ الگ علاقوں میں پھیل گئی تھی، اور ہر جگہ پر لمبے وقت تک دنگے فساد وقت وقت پر ہوتے رہے تھے، جس میں صرف مسلم ہی نہیں بلکہ باقی بھی دوسرے دھرموں اور جاتیوں کے لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں۔ ان تمام چیزوں سے الگ ہٹ کر مراد آباد کے اس پورے کانڈ کے معاملے میں جو سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں آج تک کسی کو انصاف ہی نہیں ملا ہے۔ آلریڈی 45 سے 46 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن مراد آباد کے لوگوں کو ابھی بھی انصاف کا انتظار ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔